اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو تم اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو تم مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر آج مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے لاز بنا سکتے ہیں جن لاز کی وجہ سے مردوں کو مردوں کے حقوق ملیں گے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملیں گے، تو بنا لیں ایسا قانون، بنا لیں ایسا کانسٹیٹیوشن۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسا قانون، ایسا سسٹم لا سکتے ہیں، ایسا کانسٹیٹیوشن لا سکتے ہیں جس سے انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوگی، تو بنا لیں آپ اور میں ایسا کانسٹیٹیوشن۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جس سے عورتوں کو حقوق ملیں گے، جس سے کوئی بچہ ابارٹ نہیں ہوگا، جس سے کسی کی ناک تلفی نہیں ہوگی، جس سے کسی کو مرڈر نہیں کیا جائے گا، تو بنائے نا ایسا قانون۔ دنیا والے بناتے کیوں نہیں؟ اس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ بنا کے لاؤ ایک صورت۔ آج اس قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے ہیں نا کہ یہ قرآن تو 1450 سال پرانا ہے، آج اپلائی نہیں ہو سکتا، آج اپلیکیبل نہیں ہے، تو جائیں پھر آج کے قوانین بنا کر لائیں۔ کیوں آج تک دنیا ایسے قوانین نافذ نہیں کر سکی، ایسے کانسٹیٹیوشنز نہیں ڈیولپ کر سکی کہ دنیا کے اندر آپ کو پیس اینڈ پراسپیرٹی نظر آتا؟ پیس اینڈ پراسپیرٹی آپ کو کسی بھی ملک میں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں اللہ نے یہاں پر اصل میں سسٹم دیے ہیں اس قرآن کے ذریعے، وہ بیسٹ اپلیکیبل سسٹم ہے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو۔ کتنا بڑا اللہ کا چیلنج ہے، اور اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لو تم کس کا فیول بننے جا رہے ہو۔ کون سی یہ آگ ہے؟ او عدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور کافر صرف جو ہے وہ نان مسلم نہیں ہوتا، کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جو حق کو نہ مانے، جو نعمت کی ناشکری کرے، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی قرآن کو عمل کے قابل نہ سمجھے، جو قرآن کے آدھے قوانین کو مانے اور آدھوں کا انکار کر دے۔ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم انہی کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی سوائے ناموں کے، یا بہت تو شکل و صورت میں۔ آپ دنیا میں پھل کھاتی ہیں، کسٹرڈ ایپل، کیا کہتے ہیں اس کو، شریفہ۔ آپ شریفہ کھاتی ہیں، کہ کسی کو شریفہ پسند ہے تو آپ کو اس میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہر ایک آپ کو بائٹ کے اندر 4 بیج مل جاتے ہیں۔ کیا پتہ جنت کا ایسا پھل ہو، کسٹرڈ ایپل، شریفہ، جس کے اندر ایک بھی بیج نہ ہو۔ آج کل بچے آم آئے ہوئے ہیں، آپ کوئی بچے کہتے ہوں گے اس کو کیوبز میں کاٹ کے دے دیں، کہتے ہیں بچے؟ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے کھانا پسند نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے کھائے اپنے بچپن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے کیوبز میں کاٹ کے دے دیں۔ کیا پتہ جنت میں آم ہی ایسا ہو کہ چھلکا اتارا اندر سے کیوبز کٹے ہوئے نکل رہے ہیں، خود بخود کیوبز جو ہیں وہ آ گئے پیالے کے اندر، ہم کھا رہے ہیں اور نوش فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ایک سروے کرایا ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی کھانے پینے کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں جو آپ کھانا اکیلے بیٹھ کے کھائیں اور ایک کھانا آپ کسی کی کمپنی میں کھائیں، اور کمپنی بھی اگر آپ کو اپنی پسند کی مل جائے تو آپ کھانے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ آج کل کی لینگویج میں بچوں کو، ٹین ایج بچوں کو ان کے دوست مل جائیں اور بیویوں کو ان کے شوہر مل جائیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ کہیں شوہروں کو دیکھ کر تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمپنی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بہترین کمپنی دیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر
کسی چیز کی تمثیلیں دے، کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کی رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے، ایسے پیرابل سے اللہ کو کیا سروکار. یعنی ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اندر، الفاظ نہیں ان کے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ منافق کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلمیٹک ہوتا ہے. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایروگنس ہے اس کے اندر، یہ جو ہے نا کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار، اللہ ایسے معمولی معمولی اگزامپلس کیوں دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج یہی معمولی معمولی اگزامپل کو سائنس ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی. کبھی آپ کو موقع ملے تو ہارون یاحییٰ کی ڈاکیومنٹری دیکھیں آپ کبھی، مچھر کے اوپر. آپ کو کتنی ڈیٹیل ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. ملیریا آج مچھر سے پھیلتا ہے، یلو فیور مچھر سے پھیلتا ہے، ڈینگی مچھر سے پھیلتا ہے. کس قدر یہ آج لوگوں کے اندر تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اور لوگوں نے انہی چیزوں کو مذاق بنانے کے لیے استعمال کر لیا کہ اللہ اتنی پیٹی پیٹی ایگزامپل دیتا ہے، اتنی معمولی معمولی مثالیں دیتا ہے. اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، اور یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ آئی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں. نہ صرف اللہ کے حقوق نہیں نبھاتے، حقوق العباد بھی صحیح طرح سے نہیں نبھاتے. یہاں یہ بات کہہ دی گئی. ہم مسلمانوں کے لیے ایسی آیات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی، مکھی کی مثال بیان کی ہے، ہمارا سبق اس پہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر کبھی ایمبیرس نہ ہوں. جب مسلمان قرآن کے الفاظ کے اندر چھپی وزڈم کو نکالنے والے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے، پھر وہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کے پیچھے کیا سائنس رکھی ہے، کیا حکمت بیان کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال پوچھا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائیکل بتا دیے یہاں پر آپ کی اور میرے، جو آگے سورہ آراف میں بھی آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحوں کی شکل میں زندہ کیا، پھر سب روحوں کو سلا دیا، پھر ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں زندگی دوبارہ سے دی، پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے، پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں موت دیتا ہے، اور پھر اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے لیے آیا یہاں پر ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج آپ دیکھیں یہ جو مثال آئی نا مچھر کی، یہاں پر یہ بات بہت اللہ کی یہاں پر گہری بات ہے. مسلمان بھی جب اللہ کے قوانین کوئی سامنے بتائے جاتے ہیں جس پر کوئی مسلمان خود کنونس نہیں ہوتا، اس پر آپ کا اور میرا رویہ ایمبیرسنگ ہو جاتا ہے، اپولوجیٹک ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، اللہ کا قرآن میں یہ مطلب تو نہیں ہوگا، نہیں نہیں، یہاں پر اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا، یہ کرنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت نہیں ہے. کبھی آئنسٹائن کی کسی تھیوری کے اوپر آپ کو اور مجھے ایمبیرسمنٹ ہوئی، حالانکہ سخت زہر لگتی ہیں آپ کو اور مجھے. اپنے بچوں سے پوچھیں کتنی مشکل سے آئنسٹائن کی تھیوری وہ یاد کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ان کو جو ہے اس کے فارمولاز یاد ہوتے ہیں، لیکن اس پر تو کبھی آپ اور میں اپولوجیٹک نہیں ہوتے، اس پر تو کبھی غصے کا اظہار نہیں کرتے. ہم اسے لے لیتے ہیں ایز اٹ از کی بنیاد پر جیسے وہ ہیں. تو قرآن کو لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ مسلمان کو آج بہت زیادہ کانفیڈنس اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. کانفیڈنٹ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمبیرسڈ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا سودنگ کلر کا آسمان آپ کو اور مجھے دے دیا. امیجن کریں کہ یہ آسمان اگر شاکنگ پنک کلر کا ہوتا کیسا لگتا. اللہ نے مٹی کتنے پیارے رنگ کی دے دی، براؤن براؤن، کہ جب اس کے اندر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں تو وہ اتنے ویوڈ لگتے ہیں، اتنے واضح نظر آتے ہیں.
امیجن کریں یہ جو مٹی ہے یہ اورنج کلر کی ہوتی، پھر یہ جو گھاس آپ کے اور میرے سامنے ہے گرین کلر کی، اگر یہ پچ ڈارک ہوتی، بلیک کلر کی ہوتی، تو اللہ نے آپ کی اور میری آنکھوں کو بھلے لگنے والی نعمتیں آپ کے اور میرے ارد گرد رکھ دی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کریں گے، پھر بھی اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں عربی زبان میں آسان اگر ہم اس کو سمجھیں، اللہ سے احکامات لینے کے بعد، وصول کرنے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد یہ ہے، اللہ سے احکامات لینے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتے بنائے، اور فرشتوں کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، بغیر خواہشات کے ان کو پیدا کیا، وہ صرف عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جانور نفس البہیمہ ہیں، صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کوئی ایز سچ ان کا مقصد اتنا نہیں ہوتا زندگی کے اندر، جیسے جانور کو اٹ سیلف کوئی مقصد پورا نہیں کرنا ہوتا۔ تو جانوروں کو بنایا خواہشات پر، فرشتوں کو بنایا عبادت پر، ان کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان کو بنایا ان دونوں کے کمبینیشن سے، پھر بنا خلیفہ، اس میں عبادت بھی ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والا سارا پوٹینشیل علم دے دیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نالج کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، جو جنریشن آفٹر جنریشن کسی کے اندر سے کوئی سائنٹسٹ نکل آتا ہے، کسی نسل سے جو ہے کوئی ریسرچ کرنے والا نکل آتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مختلف دنیا کے سامنے جو علوم آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پوٹینشیل نالج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اللہ نے کہا نا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، وہ کیوں نہیں بتاتا۔ ہمارا تو یہی حال ہے نا، جب ہم اللہ کے احکامات سنتے ہیں ہمیں فوراً خیال آتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں غیبت کے اوپر، ہم کہتے ہیں ہاں اچھا وہ فلانی میری رشتہ دار بہت غیبت کرتی ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جھوٹ کے اوپر، ہاں میری میڈ بہت جھوٹ بولتی ہے، کام کرنے والی ہیں اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں۔ اور جو ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، بالکل نہیں۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج جو تھی وہ آدم علیہ السلام کو دے دی تھی، ان کی جینز میں ڈال دی تھی۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا، حالانکہ اپنی عبادتوں کے، اپنی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جنوں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں آ چکا تھا، لیکن وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک بات نہیں مانی، اللہ نے اس کو کہا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کافر ہے جو اللہ کو تو مانے، اللہ کی بات نہ مانے۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کروانا ہے اللہ کی نظر میں یا کافر۔
پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، اور قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ بی بی حوا نے صرف نہیں آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ کہا تھا کہ وہ شیطان کی بات میں آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اچھا آپ یہ کام کر لیں، دونوں کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ عربی کے الفاظ پڑھیں تو یہاں آتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، یہاں پر ڈیول کے الفاظ آتے ہیں، جیسے انگریزی اور اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک اور ہوتا ہے بیچ میں عدد، وہ ہوتا ہے تثنیہ، ڈیول، دو لوگوں کے لیے جب آتا ہے، اور یہاں عربی زبان میں دو لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور واضح کی کہ اللہ نے پوری جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا تھا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اسکالرز اس سے یہ مفہوم نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری شریعت میں زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، بہت کم ہیں جن کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اور مجھے اپنی شریعت تنگ لگتی ہے تو پھر یہ قصور کس کا ہے، میرا یا شریعت کا؟ میرے علم کی کمی ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوار کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا کے الفاظ آتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گی، قرآن میں آتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، بہلایا، پھسلایا۔ دلہ عربی زبان میں دال لام کی تشدید کے ساتھ آتا ہے، جیسے کسی کو ٹریپ کیا جائے۔ ایک آپ نے اگر پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں تو وہ خرگوش کو یا مرغیوں کو ایسے ٹریپ کرتے تھے کہ کسی رسی کے ساتھ کوئی کھانے کی چیز باندھ دیتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھانا دور پھینک کے پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے تھے تاکہ جانور یا پرندہ ان کی طرف آ جائے۔ دلہ عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے، تو شیطان کے لیے بھی آتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے ایک دم سے آ کے نہیں کہا ہوگا ہے چلو اس درخت کا پھل کھاتے ہیں، نہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے آ کر وسوسہ ڈالا ہوگا، دل میں خیال ڈالا ہوگا، ہمدرد دوست کی شکل میں آیا ہوگا، ایک خیال آیا، پھر دوسرا خیال آیا، پھر تیسرا خیال آیا، اتنے خیال آئے کہ الٹیمیٹلی آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات توبہ کے سیکھ لیے، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کی بھی بہت اہمیت بیان کی ہے اپنے مذہب کے اندر، اپنے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی، اس کی مثال دی گئی کہ جیسے صحرا میں ایک مسافر جا رہا ہے اکیلا اونٹ کے اوپر، اس کا سارا پروویژن جو ہے وہ اس کے اونٹ کے اوپر ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا سب کپڑے وغیرہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے صحرا میں وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اپنے اونٹ کو وہیں سائڈ پر جو ہے وہ باندھ دیتا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ نہیں ہے، اونٹ غائب۔ اب اونٹ پر جو پانی تھا وہ بھی غائب، جو کھانا تھا وہ بھی غائب، جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی غائب۔ ایسے میں وہ بہت ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، ادھر 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 ادھر، لیکن اس کو اپنا اونٹ نہیں ملتا۔ آخر صحرا میں تھک کر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے موت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اچانک سے دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا اونٹ آ گیا اور اس کا سارا سامان بھی اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ کہنا کیا تھا اس نے؟ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اس کی خوشی تھی، اتنی خوشی کہ اس نے اپنے الفاظ کے اوپر بھی دھیان نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسی اس بندے کو اپنا اونٹ اور اپنا پروویژن واپس ملنے پر ہوئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ رمضان معافی مانگنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے گناہوں کو بخشش میں کنورٹ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے پچھلی تمام زندگی میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگیں۔
ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں. کون سی ہدایت؟ علم الوحی، جو بھی اللہ کی طرف سے شریعت دی جائے، جو بھی علم الوحی آئے، جو بھی ریویلڈ نالج آئے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے کیا کہا یہاں پر کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. شاعر نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کر دیں، اللہ کا بندہ بن جائیں. اللہ کا بندہ آپ کو اور مجھے تقوی گین کروائے گا. اللہ کا بندہ بننا مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رکھائے گا کہ میں ہوں کیا اللہ کے سامنے. اللہ کا بس چلے تو کس وقت آسمان سے کون سی آفت، زمین سے کون سی مشکل میرے اوپر آئے اور میں ختم ہو جاؤں. اللہ کی رحمت کے اس نے زندگی میں ایک اور قرآن کی نعمت دی کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اللہ سے ڈریں. اللہ کا ڈر انسان میں اطاعت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. اب آگے اس قوم کا ذکر چل رہا ہے جس قوم کو ہم سے پہلے شریعت دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یہ خیال رکھو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے تم ڈرو. بنی کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹے کو، اور اسر کہتے ہیں بندے کو. ایل ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے تھے اللہ کو. بنی اسرائیل کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا اصل میں لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو سارے قبیلے بنے تھے ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل. ان سے بھی کہا گیا کہ جو تم کو میں نے شریعت دی ہے اس شریعت کو فالو کرو اور اس شریعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور مجھ سے ڈرو. میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جانا. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو. ہاف ٹروتھس مت بولنا، لوپ ہولز مت نکال لینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شریعت کو مت بدل دینا. بنی اسرائیل کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، علم بہت تھا، لیکن عمل کے لیے ان کے دل نہیں کھلے تھے. ہدایت کا دار و مدار یاد رکھیں علم پر نہیں دل پر ہوتا ہے. اگر دل کھل جائے تو انسان ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آپ دیکھ لیں بعض لوگوں کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر جس کا مفہوم آتا ہے کہ بعض لوگوں کو دوزخ میں دیکھ کر لوگ حیرت سے پوچھیں گے آپ یہاں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ بہت نیک جانے جاتے تھے، لیکن وہ نیک کیسے تھے کہ دوسروں کو تو نیکی کرنے کا کہتے تھے، خود با عمل نہیں تھے. روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 3 لوگ جن کا حساب کتاب کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک اسلام کا اسکالر ہوگا، قاری ہوگا، بہترین قرآن پڑھنے والا ہوگا. اللہ ہمیں ایسی لا علمی سے اور بے عملی سے محفوظ رکھے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا صبر اور نماز سے مدد لو. کس چیز کی؟ یہ لکھا کس چیز کی مدد لو، اور آگے لکھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں آخر اپنے رب سے ہی ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کس چیز کی مدد لو؟ ہر چیز کے لیے اللہ سے نماز اور صبر سے مدد مانگو.
جب مشکل آئے نماز پڑھو، خوشی آئے نماز پڑھو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نماز پڑھو، کوئی چیز پریشان کر رہی ہو نماز پڑھو، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کنٹینیوس رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ صحیح اس کا نتیجہ سامنے دکھا دے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ قیامت کے لیے آتا ہے روایات میں کہ قیامت میں کھڑے کھڑے جب 500 سال 600 سال گزر جائیں گے تو کس کو اپنی 60 سال کی مزے کی دنیا یاد آئے گی؟ کسی کو یاد آئے گی؟ کسی کو یاد نہیں آئے گی۔ ایک ڈبکی جو جہنم میں دی جائے گی، دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا انسان، اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرنے پر گزاری ہوگی، نیکیاں اکٹھی کرنے پر گزاری ہوگی، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اور اسے پوچھا جائے گا بتاؤ کیسی رہی تمہاری زندگی؟ وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے کیوں اپنے آنے والی آگے کی ایٹرنل لائف کو آپ اور میں ضائع کر دیں؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایگزام ڈالا۔ اسکالرز کہتے ہیں اللہ چاہتا تو اللہ بنی اسرائیل کا مکمل جینوسائیڈ کروا دیتا، مکمل ختم ہو جاتے، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، ان کی نسل کو آگے چلانا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت تربیت کرتی ہے، اللہ نے عورتوں کو تربیت کے لیے سلامت رکھا۔ ابھی بھی اللہ کو اس قوم سے امید تھی کہ اس قوم میں اور لوگ ایسے آئیں گے جن کو اگر اچھی تربیت مل جائے تو یہ قوم جو ہے آگے جا کر اپنے معاملات کو درست کر سکتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یہ جو بچڑے کی بات یہاں پر آئی ہے، العجلہ، عجلہ اجلت سے ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت اجلت کا سمبل ہے۔ بچڑا آج میرا اور آپ کا ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت بچڑا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے سے روک دے۔ وہ گولڈن کاف ہے آپ کا اور میرا۔ ان کے لیے اجرت کیا تھی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ مائنڈ سیٹ ایک بتا دیا گیا، اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو اور مجھے بچنا ہے۔ دنیا اور صرف دنیا، بس دنیا مل جائے، فون بھی مل جائے۔ ایک فون ملتا ہے، آئی فون 5 دلائیں اپنے بچوں کو، آئی فون 6 آ جاتا ہے۔ آئی فون 6 دلائیں تو 6+ آ جاتا ہے، اور جن کے پاس 6+ ہے اب وہ تیار رہیں اگلے سال 7 مہینے کے بعد اگلا فون آنے والا ہے۔ دنیا اور بس دنیا۔ ابھی اگر 4 کمروں کا گھر تھا تو اب 5 کمروں کا گھر، 5 کمروں کا ہے تو اب 10 کمروں کا گھر۔ ہم اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہی ہمارے گولڈن کافس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھی اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں استعمال کر سکیں، اور ہم بنی اسرائیل والے مائنڈ سیٹ پر نہ رہیں کہ ہمارا حال یہ ہو جائے ٹو مینی ڈاؤٹس ٹو مینی ایپیٹائٹس، یہ ہمارا حال نہ ہو جائے، شک کا شکار ہم نہ ہو۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا خاص مرض، شک کی بیماری، ہر وقت کوسچن مارک بنے رہتے تھے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ ان کو مہلت دیتا تھا کہ شاید کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان کا شک ان کو ہدایت پر نہیں آنے دیتا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟
جب یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا, یعنی ہم نے تم کو زندہ کیا, شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ ہر آزمائش کے بعد بنی اسرائیلیوں کو مہلت دیتا تھا. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہاں پر تقریباً روایات میں آتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی تھے جو صحرائے سینا میں تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, منو سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ, مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا یعنی ناشکری, وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس صحرائے سینا کے اندر 6 لاکھ کے قافلے کے اوپر یہ نعمتیں دی تھیں. ان کے اوپر مستقل ایک بادل کا سایہ رہتا تھا. حالانکہ صحرا اور دھوپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈیپلی ریلیٹڈ ہیں, لیکن اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیے رکھا. من آتا ہے کاربس کے لیے, کاربوہائیڈریٹ سے, کچھ دانوں کی شکل کی, گرینز کی شکل کی خوراک تھی جو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے نازل کی. اور سلوا وائٹ میٹ, چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر یہ نعمتیں کی تھیں. اللہ نے ان کی نیوٹریشنل ڈیمانڈ پوری کی تھی تاکہ یہ آگے بڑھ کر شریعت کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن, یعنی اللہ کی مغفرت کا اپنے لیے سامان کرنا. حتتن عربی زبان میں کہتے ہیں اصل میں پتے جھاڑنے کو, اور پتے جھاڑنے کو پھر ٹرمینالوجیکلی لیا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے گناہ کو جھاڑ لے. اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے آداب سکھائے کہ جب تمہیں کامیابی ملے اور تم فلاں بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ جانا, اکڑ کر مت جانا. اللہ کا دین قائم کرنا, اس کے لیے تمہیں قربانیاں چاہیے ہوں گی. ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے, مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر کبینے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت ہدایت یہ کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایک چشمہ پھوٹ جاتا اور سارے 12 قبیلے کے لوگوں کو کافی ہو جاتا. کیا ممکن نہیں تھا کہ آب زمزم کے اس وقت کوئی 2000 5000 چشمے, کتنا چشمہ ہے آب زمزم کا, ایک ہی تو سپرنگ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے اندر مس مینجمنٹ ہے, تو اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 الگ الگ سپرنگ دے دیے, 12 الگ الگ چشمے دے دیے تاکہ ان کے اندر ایڈمنسٹریٹولی معاملات جو ہیں وہ سنبھلے رہیں اور یہ اپنے ان چھوٹے معاملات کے اندر پڑھ کے اپنے بڑے عمل سے غافل نہ ہو جائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ نے ان سے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. فساد کس سے برپا ہوتا ہے زمین میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں فساد برپا کرنا یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا. صرف یہ فساد نہیں ہے, فساد لالچ کرنا, لالچ کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. حرص کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. ناشکری کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. بے صبری کرنے سے, شارٹ ٹیمپرنس دکھانے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. اور امن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے امن پیدا ہوتا ہے. صبر کرنے سے امن پیدا ہوتا ہے. ٹالرنٹ پرسنالٹی اپنانے سے صبر پیدا ہوتا ہے. قناعت سے صبر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں دی تھیں, کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا, چشموں کا انتظام بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی ان نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھایا. جب ان کی ضرورت پوری ہوئی, یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اللہ نے تو ان کی ضرورتیں پوری کی تھیں, لیکن کیا ہوا؟ ناشکری. ایک ہی جیسا کھانا روز روز, ہمارے بچوں کے لیے اس میں کتنا سبق ہے. کیا آپ روز مرغی پکا لیتی ہیں؟ کیا آپ روز دال لے آتی ہیں؟ حالانکہ دال بیچاری پکے گی شاید مہینے میں ایک دفعہ, اگر ایک دفعہ کے بعد اب دوبارہ میز پر نظر آ گئی اسی ہفتے میں, آپ تو ہر وقت دال پکا لیتے ہیں. کبھی آپ کے بچے جو ہیں وہ برگر کو دیکھ کے نہیں کہتے آپ تو ہر وقت برگر منگوا لیتی ہیں. کبھی پیزا کو دیکھ کر نہیں کہتے آپ تو ہر وقت پیزا منگوا لیتی ہیں. کبھی پاستا کو دیکھ کر نہیں کہتے. لیکن ناشکری نہیں ہونی چاہیے. اللہ جو دے اس پر قناعت, یہ سکھانے کی ضرورت ہے.